الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے سورہ نون یا سورہ قلم کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ارادہ یہ ہے کہ ہم دوسرے رکوع کا مطالعہ مکمل کریں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس میں بعض مضامین ہیں کہ جو قدر تفصیل طلب ہیں، بہرحال اگر وقت میں برکت ہوئی تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے کہ پہلے ہم اس دوسرے رکوع کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ نون یا سورہ قلم کے اس دوسرے رکوع کے مضامین کو سمجھنے کے لیے چند باتیں تمہیدی گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی نمایاں بات جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے خود بخود سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹائل 3-4 مرتبہ بدلا ہے۔ پہلے رکوع میں 3 سٹائل آپ کو ملیں گے۔ ابتدا میں بڑا دھیما انداز ہے، دلجوئی کا انداز ہے، 7 آیات چونکہ حضور سے خطاب ہے اور حضور کی دلجوئی اور تسلی کرنا مقصود ہے جس پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں، لہذا وہ بڑا دھیما انداز، سمجھانے کا انداز، تسلی دینے کا انداز، دلجوئی کا انداز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے شروع ہو کر اور آیت نمبر 16 تک یہ 9 آیات، ان میں بڑی تیزی اور تندی، اظہار غضب، اس لیے کہ وہ ایک کردار جس کا کہ ہم پچھلے دونوں مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کے مخالفین میں 3 قسم کے کردار تھے۔ ایک تو انتہائی ہر اعتبار سے خیر سے خالی، ابو لہب اس کا
ایک نمایاں اس کی علامت، ایک وہ کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کے پہلو تھے، جرأت بھی تھی، جسارت بھی تھی، بہادری بھی تھی، بخل بھی نہیں تھا۔ وہ مخالفت تو کر رہا تھا لیکن یہ کہ علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ، حملہ آور ہو رہا تھا تو سامنے سے۔ اس کردار کی نمایاں مثال جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ ایک درمیان میں کردار تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے قرآن مجید میں۔ یہ ہے ایک مصالحت آمیز انداز، جس کو میں نے پہلے تعبیر کیا تھا کہ میٹھی چھری سے جسے ہم محاورتاً تعبیر کرتے ہیں، یا گڑ دے کر مارنے کی کوشش کہ کچھ مصالحت ہو جائے، اور وہ جو ایک شدید ترین امتحان سے ہم دو چار ہو گئے ہیں کہ حق سامنے آ گیا ہے، قبول کرتے ہیں تو طرح طرح کے مصائب سامنے آتے ہیں، اپنی مصلحتیں جو ہیں وہ مانے ہیں اس حق کو قبول کرنے میں، نہیں کرتے ہیں تو اندر سے دل جو ہے بلامت کرتا ہے، ضمیر کاٹتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہو جائے، یعنی میں نے عرض کیا تھا یہ منافقانہ کردار ہے اور یہ مصالحانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ جو ایک قانونی ایمان کی سرحد تھی، اس کے جو ادھر رہ گئے وہ کافر تھے، لیکن گویا کہ انہیں ہم یہ کہیں گے کہ کافروں میں سے، مخالفین میں سے جو اس کردار کے حامل تھے وہ گویا کفر کے منافق تھے، اور جو کسی سبب سے اس پالے کو کراس کر آئے، ادھر آ گئے، وہ مسلمانوں کے منافق تھے، مسلمانوں میں منافق تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ انما نحن مصلحون، ہم تو مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خام خواہ دنگا فساد اور خام خواہ یہ زیادہ اپنے موقف کے اوپر بہت ہی زیادہ تشدد جو ہے اس کا کیا حاصل ہے۔ تو یہ کردار ہے، اس پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے ان آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا، اس کا انداز جو ہے بڑا غضبناک انداز تھا۔ تیسرے حصے میں ایمان بالآخرہ کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا، وہاں بھی بڑا دھیما انداز ہے، افہام و تفہیم کا انداز ہے۔ البتہ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے 19 آیات پر مشتمل، اس میں ابتدا سے انتہا تک بہت ایک تیزی کے ساتھ ایک رد و قدح کا انداز ہے کہ جیسے مخالفت ہو رہی ہے اور مخالفین جو ہیں وہ بھی اپنی سی کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس بات آخرت بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دے رہا ہے۔ پھر اس میں رد و قدح جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بحث و نزاع کی کیفیت، ایک رد و قدح کا انداز ہے۔ دوسری تمہید یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ چار جو ابتدائی صورتیں ہیں، ابتدائی اس معنی میں کہ ان کے شروع میں بالکل ابتدائی وحی والی آیات شامل ہیں، سورہ علق، سورہ نون، سورہ مدثر، سورہ مزمل۔ ان چاروں میں تین مضمون مشترک ہیں۔ آغاز میں حضور سے خصوصی خطاب، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مزمل میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، سورہ علق میں ہے۔ دوسرے یہی جو ابھی میں نے جس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، مخالفین کے ساتھ ان کے کردار کو سامنے لا کر پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ کہیں ابو جہل کی شخصیت سامنے ہے، کہیں ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے، کہیں جیسے کہ سورہ مزمل میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، مجموعی طور پر ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا۔ تیسرا مضمون جو اہم ترین مشترک ہے ان چاروں صورتوں میں، وہ ہے اس بات آخرہ۔ البتہ اس بات آخرت اور وہ جزا و سزا کا واقع ہو کر رہنا، اس کے ضمن میں ایک بڑی حسین تدریج ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ سورہ علق کی 3 آیتوں میں صرف ایک فلسفیانہ استدلال ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ انسان تعدی پر، ظلم پر، سرکشی پر، زیادتی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے،
جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کسی کا مال ظالمانہ طور پر ہتھیا لیا اور ہڑپ کر گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی پیٹ میں درد تک نہیں ہوا. تو یہ جو اخلاقی قانون ہے جو یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لاز آر آپریٹو، طبعی قوانین یہاں پر نافذ ہیں. آپ انگارے کو ہاتھ میں سے چھوئیں گے، چھالا پڑ جائے گا، ہاتھ جل جائے گا. زبان پر رکھیں گے، زبان پر چھالا پڑے گا. زہر کھائیں گے، مر جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ سب کچھ آپ حرام خوری کرتے رہیے، اس کا کوئی نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا. اس لیے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی جسارت، جرأتیں جو ہیں لا یطغی، طغیانی اور سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. الراہ استغنی، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا سزا نہیں. اب اس کا ایک ہی علاج ہے، ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو اب یہ چیز ہے کہ جو انسان کو عدل پر، انصاف پر، سچائی پر، نیکی پر، خیر پر قائم رکھے گی. یہ فلسفہ ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کانٹ کے حوالے سے کہ اس مورل لا کو کانٹ نے استعمال کیا ایک کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اس بات باری تعالیٰ کے لیے. قرآن مجید اس اخلاقی قانون کو یا مورل لا کو اس بات باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن اس بات آخرت کے لیے اس دلیل کو لاتا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بغیر اس دنیا میں انسان کا کوئی اخلاقی رویہ ممکن نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، اساس نہیں. میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ جھوٹ بولنے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے؟ میں کیوں سچ بولوں جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. خیانت سے خزانہ ملتا ہے، دیانت سے اپنا بھائی بھی ناراض ہو جاتا ہے. سچ بات کہیے تو بھائی بھی ناراض ہوگا اور والدین بھی ناراض ہو جائیں. تو کیوں انسان سچ بولے، کیوں دیانت پر قائم رہے، کیوں فاقے کرے، کیوں ضیاء کار بنوں، محو فکر فردہ نہ کروں. وہ علامہ اقبال کا وہ جو پہلا شعر ہے، مجھے کیوں ضیاء کار بنوں خود فراموش رہوں. اب یہ ضیاء کاری کیوں کی جائے؟ تو یہ فلسفہ ہے جو 3 آیات میں سورہ علق میں آیا. اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا. پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تمثیل کے پیرائے میں وہی بات جو سورہ علق میں آئی ہے اصولی اعتبار سے یہاں ایک تمثیل کے پیرائے میں آسان فہم بنا کر اسے سامنے رکھا گیا کہ یہ اخلاق کی پستی میں انسان سنک کرتا ہے، نیچے اترتا چلا جاتا اگر آخرت نہیں. یہ وہ مضمون ہے کہ جو بعض تو پوری صورتیں جو ہیں اسی پر ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جزا و سزا کا انکار کرنے کے بعد لا محالہ کردار جو ہے وہ ان پستیوں کی طرف مائل ہو جائے گا. پھر انسان کے اندر اخلاق حسنہ کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی. اسی مضمون کو اکثر ترتیب میں بیان کیا گیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. انسان اتنی پستی میں اس لیے جاتا ہے کہ اسے یا تو آخرت کا علم نہیں یا آخرت مستحضر نہیں رہتی، اوجھل ہو جاتا ہے اس کا تصور ذہن سے. تو یقیناً پھر انسان جو ہے اخلاق کی پستیوں کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے. یہ بات یہاں تمثیلی پیرائے میں باغ والوں کا جو ایک قصہ بیان ہوا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اب اس کے بعد اس دوسرے رکوع کے اندر اس موضوع پر ایک تو عقلی دلیل لائی گئی ہے ابتدا میں اختصار کے ساتھ اس بات آخرت کے لیے، اور آخرت سے انحراف کی متعدد شکلوں میں سے بعض شکلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ایک رد و قضا اور بحث و نزاع کی صورت میں. یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ہے کہ انحراف عن الآخرہ کی متعدد شکلیں ہیں، اس کے حوالے سے میں تیسری تمہیدی بات اس وقت عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سامنے رکھیں کہ قرآن کے جو اصل اولین مخاطب تھے ان کا موقف تھا کیا.
آیا وہ خدا کے منکر تھے، ملحد تھے، دہریے تھے، یا یہ کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے؟ آیا وہ سب کے سب آخرت کے بالکل کورے انکار کرنے والے تھے، یا ان میں آخرت کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے فکر میں، اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں شامل کر لی تھی کہ جس سے ایمان بالآخرت قانوناً ہوتے ہوئے بھی عملاً غیر مؤثر ہو جاتا تھا۔ تو جب تک یہ چیز سامنے نہ ہو آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو مخاطب سامنے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، رد و قضا ہو رہی ہے، اور قرآن اس طریقے سے تو ڈسکرپٹیو انداز میں اور نیریٹو انداز میں بیان نہیں کرتا کہ ان کا موقف یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا اور اس کا اب جواب ہم یہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا عام اسلوب ہے دنیاوی تصانیف کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے، ان کا موقف آپ نے نقل کیا، اب آپ نے ایک ایک بات کا ہماری طرف سے یہ ان پر اعتراض ہے، ہم ان کی بات کا یہ جواب، یہ انداز نہیں ہے۔ یہاں تو جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے ایک خطیبانہ انداز کے اندر، اب اسی کے بٹوین دی لائنز آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اور اسی کے پس منظر میں جھانکنا ہوگا کہ کون اس وقت مخاطب ہے، اس کا موقف کیا ہے، اس کا قول کیا ہے جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس رکوع کی ابتدائی چند آیات کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ جو مخاطبین اولین تھے قرآن حکیم کے، سب سے پہلے تو یہ بات ان کے بارے میں نوٹ کر لی جائے کہ اگرچہ بعض اس دور میں بھی جن کو ہم کہیں گے دہریین، مادیین، ملحدین موجود تھے، لیکن بقدر قلیل جس کو کہتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قدر قلیل ایسے لوگوں کی اس دور میں بھی موجود تھی جنہیں ہم اس وقت کہیں گے دہری، جو کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو یا مافوق الطبیعیاتی کسی وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، گویا کہ مادیین، صرف مادہ ہے اور یہ کائنات ہے اور یہ خود چل رہی ہے، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی جلانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ جاسیہ میں جو ایک قول نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں کا، وہ در حقیقت دہریت کاملہ، یوں سمجھیے کہ جدید دور کی جو دہریت کاملہ ہے اس کے پورے فلسفے کو ایک آیت میں سمو لیا گیا۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 34 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اس میں تو آخرت کا انکار آ گیا۔ نموت ونحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، کوئی ہمارا مارنے والا، جلانے والا، کوئی شخصیت، کوئی ہستی نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور جو ہلاکت بھی آتی ہے تو وہ یہی گردش افلاک ہے، یہ دہر ہے، اسی کا یہ الٹ پھیر ہے، یہی جو سلسلہ اسباب و علل ہے، اسی سے خود بخود یہ کارخانہ چل بھی رہا ہے، اسی کے ساتھ ہلاکت بھی وابستہ ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک آیت کے اندر جسے ہم جدید دہریت کہیں گے وہ موجود ہے، تو گویا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی موجود تھے، چاہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں، آٹے میں نمک کے برابر ہوں، لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن مجید نے ان کے موقف کو بھی نقل کر کے پھر ان کی بھی نفی کی ہے۔ ہمارے لیے حکمت کا اور دانائی کا وہ حصہ بھی قرآن مجید میں آ گیا۔ اکثر و بیشتر لوگ جو وہاں تھے انہیں آپ کہیں گے مشرک، یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اور ایمان بالآخرہ کے ضمن میں کم سے کم 5 شیڈز تھے وہاں اس معاشرے میں موجود، جن کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو سرے سے منکر تھے، آخرت واخرت نہیں ہے، کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، اذا كنا عظاما نخرا عظاما ورفاتا، جب کہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، جو بات کہی جا رہی ہے یہ قطعاً ناممکن ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد۔
جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا، یہ ہونے والی بات۔ یہ تو گویا کہ کورے منکر تھے، صاف انکار کرنے والے، آخرت کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں ان سے جو بحث و نزاع ہے اور جو گفتگو ہے، جو ان کے خلاف، ان کے اس موقف کے خلاف ان پر جو حجت قائم کی گئی ہے، اس صورت میں وہ مضمون نہیں ہے۔ یہ مضمون جو ہے آپ کو اس 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں ملے گا، پورے شد و مت کے ساتھ، پورے زور شور کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے ساری بات ہوتی ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ تم اللہ کو، کس اللہ کو مانتے ہو؟ عاجز و لاچار اللہ کو مانتے ہو یا علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتے ہو؟ اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے تو گویا کہ تم خود اپنی نفی کر رہے ہو، ایک ایسی ہستی کو مانتے ہو جو ہر شے پر قادر ہے، اور پھر کہتے ہو کہ کیسے کرے گا وہ؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتیٰ، کیا وہ ہستی جو تمہارے نزدیک تم اگر تسلیم کرتے ہو کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ پھر اس پر استدلال لایا جاتا ہے کہ جس نے تمہیں اس گندے پانی سے بنا کھڑا کیا، پورا انسان بنا دیا ایک بوند سے، اس کی خلاقی کے بارے میں کیا تصور ہے تمہارا؟ پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو افعینا بالخلق الاول، کیا ہماری وہ قوت تخلیق ختم ہو گئی؟ کیا ہم عاجز آ گئے؟ یہ مختلف انداز ہے۔ مثبت انداز میں فرمایا جاتا ہے اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیسے مشکل ہو گیا؟ حالانکہ عقل عام بھی یہ حکم لگائے گی کہ کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہو تو اب تو اس کو ریپیٹ کرنا ہے، وہ تو آسان ہو جائے گا۔ تو یہ رد و قضا ہے ان لوگوں سے کہ جو آخرت کے سرے سے منکر تھے، بعث بعد الموت کو محال سمجھتے تھے، انہونی بات سمجھتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان سے بحث نہیں۔ اب اس کے بعد آئیے وہ دوسرا جو حصہ ہے اس انحراف عن الآخرہ کا، وہ اس موقف پر کہ آخرت تو ہے، ہوگا، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے عقلی دلائل ہیں، شواہد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شامل کی۔ نمبر ایک، ہمارے کچھ شرکاء ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، شفاعت باطلہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ معلوم ہوا کہ جب، جیسے کہ آپ کو ریاضی میں معلوم ہے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ اب وہ آخرت کا ماننا، بعث بعد الموت کو تسلیم کرنا، سب غیر مؤثر ہو گیا، زیرو ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ یہ شفاعت باطلہ کا تصور قائم کر لیا کہ وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، کچھ ہیں جن کی ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آخر چادریں چڑھاتے رہے ہیں ہم جا کر، بڑی بڑی قیمتی چادریں، بڑی بڑی ہم نے دیگیں چڑھائی ہیں، کاہے نہیں چڑھائی، اور ان بتوں کے سامنے آ کے ڈنڈوت کرتے ہیں ہم، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کس لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ منکر تو نہیں تھے، جو شفاعت باطلہ کا تصور رکھتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے تو شفاعت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس تصور کے ساتھ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زیرو سے ضرب دے دی گئی، اب وہ زیرو ہے، وہ آخرت کا ایمان یا اقرار یا اس بات یا بعث بعد الموت کو تسلیم کرنا بالکل غیر مؤثر ہو گیا اس شفاعت باطلہ سے ضرب کھا کر۔ دوسری ایک جو اس سے صورت ہے انحراف کی، اس سے نسبتاً ہلکی، یہ میں بہت ثقیل چیزوں سے ہلکی چیزوں اور لطیف چیزوں کی طرف آ رہا ہوں تدریجاً، وہ یہ کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہماری ایک نسلی نسبت ہے، ابراہیم کی اولاد ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اب یہ سب سے زیادہ نمایاں طور پر یہ موقف تھا یہود کا، اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو یہ مستقل فلسفہ ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ جب ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، ہم ایک برتر نسل ہیں، اب ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہم تو یقیناً سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض
باقی نوع انسانی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، اس سے زائد نہیں۔ یہ دوسرا ہے تصور، اور اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے یہ تو ایک نسلی نسبت تھی، ایک گروہی نسبت بھی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، امت مرحومہ۔ اب معلوم ہوا کہ چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے، نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ہم نام لیوا ہیں، لہذا جو بھی ہمارے عمل ہو، جو کردار ہو، جو بھی کچھ ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نسبت جو ہے یہ ضمانت ہے کہ بہرحال وہاں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ دوسرا انحراف ہے۔ تیسرا انحراف جس پر کہ یہاں اس رکوع میں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اس کے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا، وہ میں بعد میں اس کے حوالے دوں گا، اس وقت تو اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ اصحاب ثروت، اصحاب دولت و وجاہت، انہیں یہ غرہ ہو جاتا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں عزت دی، دولت دی، سرمایہ دیا، اقتدار عطا فرمایا تو یقیناً ہم اس کے چہیتے ہیں، اور جب ہم اس کے چہیتے ہیں تو اس کا یہی چہیتا ہونا دلیل ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا، اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں یا دولت دی، ثروت دی، وجاہت دی، عزت دی، تو اس کی بنیاد پر اپنے چہیتے ہونے کا زعم کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی سرخاب کا پر ہمیں آخر لگا ہوا ہے، تبھی تو اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ورنہ یہیں پر ہے وہ جو اقبال نے وہ عقاب کا اور چیونٹی کا مکالمہ لکھا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نوح پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ ایسی بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو دو وقت کے روٹی کے لیے جو ہے وہ در بدر مانگتی پھرتی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس دولت کے انبار لگے ہیں۔ تو دیکھیے ایمان باللہ کتنا ان کا قوی ہے کہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پسند کیا ہے، اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، تو اگر اس نے ہمیں یہاں یہ سب کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا۔ اور آخری اور موسٹ سٹل انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، اسے کیا لینا ہے عذاب دے کر۔ یہ آخری بات ہے کہ یہ تو سب کچھ شاید ایسے ہی صرف دھمکیاں ہیں جو دے دی گئی ہیں، جیسے باپ کبھی سخت دھمکی دے دیتا ہے اپنی اولاد کو، اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ایسا کر گزرے گا۔ یہ گویا کہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، ورنہ اللہ بڑا غفور، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا نکتہ نواز، بڑا ذرہ نواز، باتیں ساری صحیح، لیکن کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان کریمی کے اوپر دھوکہ انسان کھاتا ہے۔ وہ جہاں غفور اور رحیم ہے وہاں منتقم بھی ہے، شدید ذو انتقام، بڑا شدید انتقام لینے والا بھی ہے، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی یہ دونوں شانیں سامنے رہیں تب تو انسان کا طرز عمل درست رہے گا، اور اگر اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ ہی کے نام پر شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ پر کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے۔ یہ گویا کہ سب سے زیادہ لطیف انداز، جس کو میں نے ابھی کہا سٹل انداز جو ہے شیطان کا دھوکہ دینے کا، وہ یہ ہے۔ تو یہ ہیں انحراف عن الآخرہ کی مختلف صورتیں، جن میں سے بعض اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں آ رہی ہیں۔ اب آئیے ان تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اگرچہ رکوع کے نشان کا فصل یہاں حائل ہو گیا ہے لیکن جوڑ لیجئے، پہلے رکوع کی آخری آیت کیا تھی؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح عذاب آتا ہے جیسے کہ اس تمثیل میں یا اس واقعے میں، اس قصے میں بیان کیا گیا کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا پرچہ چاک ہو چکا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے وہ تباہی اور بربادی آتی۔ کذالک العذاب، اس طریقے سے اچانک وہ عذاب سامنے آتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر،
اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اس قسم کے حوادث ہوتے ہیں تو تلافی مافات کا موقع ہے، پھر کوشش ہو سکتی ہے، ایک فصل برباد ہو گئی، دوسری فصل کے لیے انسان جو ہے کمر کس لیتا ہے، محنت کرتا ہے، امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو یہ نقصان ہوا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلافی ہو جائے گی، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے، دھرتی کے کونے کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، لیکن یہ کہ وہ جو آخرت والا معاملہ ہو نا پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ یہ ہے وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس متقین۔ اب یہ جو تقویٰ کا اصل مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ چونکہ بالکل ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی دور کی آیات ہیں، وہ تقویٰ ابھی ایک اصطلاح کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا ہے، یہ الفاظ رفتہ رفتہ اصطلاحات کی شکل اختیار کریں گے۔ یہاں لفظ تقویٰ کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھیے۔ تقویٰ کے معنی بچنا، یعنی انسان کے اندر ایک اخلاقی حس جو اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے، وہ اخلاقی حس اگر بیدار ہے تو وہ روکتی ہے، اندر ہی سے اسے کوئی چیز جو ہے، اندر ہی سے کوئی بریک لگتا ہے، یہ کام غلط ہے مت کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس پر تمہارا حق نہیں ہے، مت ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ بچنا ہے جس کو کہ انسان وہ اپنی اندرونی آواز، اپنی اخلاقی حس کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں آخری پارے میں سورۃ اللیل میں جو آیا ہے استغنا، بے پرواہ ہو جانا۔ جب یہ اخلاقی حس کند ہو جاتی ہے تو انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں، ناجائز کہہ رہا ہوں، صحیح جو میرے لیے میرا حق ہے وہی لے رہا ہوں یا کسی کے حق پر دسترازی کر رہا ہوں، وہ استغنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کیفیت ہے انسان کی اس اخلاقی حس کی بیداری کی، وہ تقویٰ ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کی یہ اخلاقی حس بیدار ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ اب جب یہ منفی اور مثبت دونوں انداز میں جزا و سزا کا اس بات ہو گیا، وہ تمہیدی بات جو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، اس صورت میں بھی آپ کو یوم القیامہ کا تصور نہیں ملے گا، ابھی باقاعدہ قیامت کا تصور اور جہنم کا ذکر نام لے کر وہ یہاں نہیں آ رہا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تدریجاً ایک مضمون کا ان صورتوں کو اس لیے میں بار بار تقابلی مطالعہ کرا رہا ہوں۔ سورہ علق میں بھی یوم الآخرہ کا ذکر نہیں ہے، جہنم کا ذکر نہیں ہے، سورہ نون میں بھی نہ جہنم کا ذکر ہے، نہ اس کے عذاب کی تفصیل ہے، نہ اس کے شدائد کا ذکر ہے، کچھ نہیں، صرف قصولاً وہاں لفظ آیا ہے ان الی ربک الرجعی۔ اب یہاں پر ایک تصور آخرت کا دیا جا رہا ہے، آخرت ہے، کوئی اور زندگی ہے، پچھلی زندگی ہے۔ اس سے آگے خاص طور پر یوم القیامہ جس کا تصور کہ پھر بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے، سورہ مدثر میں ہے، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، اس کا ذکر جو ہے سورہ مزمل میں آپ کو ملا ہے، سورہ مدثر میں آئے گا، فاذا نفخ فی الصور فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ اب وہ جا کر مرتکز ہو رہا ہے یوم القیامہ پر ذکر، اور پھر جہنم کا ذکر، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور سورہ مدثر میں وہ جہنم کا جب ذکر آیا ہے۔ تو اس لیے اس تدریج کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ایک آخرت کا اجمالی تصور اور اس میں منفی اور مثبت جب دونوں باتیں آ گئیں، اب دلیل آ رہی ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں کے برابر کر دیں گے؟
یہ اس بات آخرت کے لیے وہ عقلی دلیل ہے جو قرآن مجید میں بہت مقامات پر آئی ہے۔ ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے حوالے سے پوری بحث آتی ہے، جس میں پہلے ایمان باللہ، آیات آفاقی کے حوالے سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات جو ہیں یہ انسان کے اندر معرفت خداوندی، اس کے شعور کی سطح پر ابھار کر لاتی ہے۔ اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اور مزید تفکر آسمان اور زمین کی تخلیق میں، تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تخلیق عبث نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے۔ فقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اسی کو سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ، یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یعنی اگر یہ آخرت نہیں ہے، اگر جزا و سزا نہیں ہے، تو یہ ہماری انسان کی تخلیق جو ہے وہ عبث قرار پائے گی، اس لیے کہ انسان میں وہ اخلاقی حص موجود ہے۔ اب یہ ساری دلیل جو ہے آپ غور کیجئے، فائنل انالیسس کے اندر یہ ریسٹ کر رہی ہے، اس کی بنیاد قائم ہے اس انٹیوشنل احساس پر کہ جو انسان اپنے باطن میں پاتا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور الہامی طور پر عطا فرمایا، یہ اس کے نفس میں ودیت شدہ موجود ہے۔ وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ غور کرو، اگر آخرت نہیں ہے، بعث بعد الموت نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے، جنہوں نے استحصال کیا اور جن کا استحصال کیا گیا وہ سب انجام کے اعتبار سے برابر رہے۔ ایک نظم تھی ایف اے کے زمانے میں پڑھی تھی، ڈیتھ دی لیولر، موت جو ہے وہ برابر کر دیتی ہے بادشاہ کو اور جھونپڑی میں رہنے والے کو، آخر میں تو سب کو مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہی ہے، ڈیتھ دی لیولر۔ اس اعتبار سے تو یقیناً موت لیولر ہے، برابر کر دینے والی ہے، لیکن کیا اخلاقی اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا تو مطلب یہ کہ پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، پھر یہاں کوئی بھی حکیمانہ تخلیق کا تصور اور بامقصد تخلیق کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ذرا غور کرو، سوچو، ہوش کے ناخن لو۔ اگر یہ نہیں ہے کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہو، اور وہ لوگ کہ جو اخلاقی اعتبار سے پستیوں میں رہ کر زندگی گزار گئے ہو ان کے لیے عذاب ہو، اگر یہ نہ ہو تو یہ تو ہلکی بات کہی گئی ہے کہ گویا کہ برابر ہو گئے مجرم اور مسلم، فرما بردار اور باغی لوگ برابر ہو گئے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ باغی نفع میں رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو عیش کر گئے، وہ بیچارے جو ہیں متقی وہ تو یہاں بھی لرزتے رہے، کانپتے رہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، یا جیسے کہ سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ان کے دل جو ہیں وہ لرزتے رہتے، کانپتے رہتے۔ اب یہ کیفیت اس میں رہے اس دنیا کے اندر، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے اوپر قدغنیں لگائیں، پابندیاں لگائیں، یہاں کے عیش کو بھی جو انہیں آسانی سے مل سکتا تھا اپنے اوپر حرام کیا، تو نفع میں وہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بالکل تلپٹ ہو رہا ہے، یہ پھر اندھیر نگری چوپٹ راہ شمار ہوگی۔ اور اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کی تخلیق کرنے والا وہ ہے کہ جو حکیم ہے، یقیناً اس حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں ہر شے جو ہے اس کا نتیجہ نکلے، ہر چیز جو ہے پرپس فل ہو۔ اسی کو دیکھیے سورہ صاد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور لوگوں ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ ایک باحکمت تخلیق ہے، پرپس فل تخلیق ہے۔
ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. فویل للذین کفروا من النار، تو تباہی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کے ذریعے، یعنی جس آگ میں یہ جھونکے جائیں گے. اب اس کے بعد وہی سوال آیا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے برابر کر دیں گے ان کے کہ جو زمین میں فساد مچاتے رہے، جنہوں نے ظلم کیا، طغیانی اور سرکشی. کلا ان الانسان لیطغی، وہ تو پھر عیش میں رہے. بلکہ تو کیا تمہاری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا تمہاری فطرت اسے باور کرتی ہے کہ یہ برابر کر دیے جائیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو فساق و فجار کے برابر کر دیں گے؟ وہی دلیل یہاں آئی، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اب یہاں رد و قضا ہو رہی ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، دلیل عقلی اپنی جگہ پر محکم ہے. عقل چاہتی ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں گندم از گندم بے رویت جو سے جو کا معاملہ ہو جائے، حقدار کو ان کا حق مل جائے، مظلوموں کی داد رسی ہو جائے، ظالم اپنے کیفر و کردار کو پہنچے. عقل کا تو یہ تقاضا ہے. اب تم اگر اس کے برعکس سوچتے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے؟ کیا کوئی کتاب ہے، کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ جس میں تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو جس کو تم پڑھتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو گے، تمہاری من چاہی زندگی جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی. آخر کہاں سے تمہیں ضمانت مل گئی؟ کون سی کتاب ہے جس میں تمہیں یہ اطمینان دلا دیا گیا ہے؟ یہ ری ایشورنس تمہارے پاس کس حوالے سے پہنچی ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی قسم موجود ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہو اور تم سے وعدہ کیا ہو، اور وہ قسم بھی ایسی جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والی ہو؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں سب کچھ وہ مل جائے گا کہ جو تم چاہو گے، جو تم فیصلہ کرو گے، جو تمہارا اپنا چوائس ہوگا. سلہم ایہم بذالک زعیم، ذرا ان سے پوچھئے اے نبی ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن بنتا ہے، جو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں وہاں پر وہ سب کچھ ملے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں. اس کے پس منظر میں ہے وہ ساری رد و قضا جو میں نے انحراف کے ضمن میں عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ اولی النعمہ جنہیں کہا گیا ہے سورہ مزمل میں، انہیں اپنی اس دنیا کی دولت مندی، اس دنیا میں جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور جو ایک امتحان کے لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انہوں نے بجائے اسے امتحان کا پرچہ سمجھنے کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی فیور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے. یہی ان کی در حقیقت وہ غلط فہمی ہے. اب یہ کہ بنائے فاسد علی الفاسد، فاسد کے اوپر فاسد استدلال قائم کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دیا ہے تو وہاں بھی دے گا، جب اس کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال یہاں ہے وہاں بھی ہوگی. یہی بات سورہ کہف میں بڑے تمثیلی پیرائے میں دو اشخاص کے مکالمے کی صورت میں لائی گئی. ایک شخص وہ تھا جس میں وہ اخلاقی حس تھی، نیکی اور بدی کا احساس، اللہ کا ایک نیک بندہ، اور ایک وہ شخص تھا کہ جس کے پاس دولت تھی، دو باغ تھے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. یعنی انسان کے ذہن میں خناس جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں اس شخص کو دے دی. دماغ خراب ہوتا ہے جن جن چیزوں سے وہ ساری چیزیں جمع کر. دو باغات تھے انگوروں کے، دونوں کے گردا گرد باڑ لگی ہوئی تھی، اونچے اونچے کھجور کے درخت کہ وہ آندھی سے بھی بچائیں اور اس طرح کی اور آفات سے بچا لیں. پھر ان دونوں کے مابین کھیتی بھی تھی، اجناس بھی پیدا ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ اس کا ایک اریگیشن کا نظام بھی، فجرنا خلالہما نہرا، چشمے ہم نے رواں کر دیے. پھر یہ کہ باغ جو ہے وہ بھی اس وقت پورے فصل پر تھا، یا وہ صاحب اولاد بھی تھا، ان کان ذا مال و بنین، جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم پڑھ آئے. وہ ساری جمع چیزیں ہو گئیں کہ جن سے دماغ میں خناس پیدا ہوتا. اب وہ خناس کیا پیدا ہوا
اس نے جب اپنے اس ساتھی سے کہا، وہ ساتھی اسے کوئی نیکی کی تلقین کر رہا ہوگا، اس کا جواب کیا تھا کہ مجھے یہاں جو کچھ ملا ہے، مجھے مال دیا گیا، دولت دی گئی، انا خیر، میں تم سے بہتر ہوں. اور اسی میں الفاظ آتے ہیں وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ تم مجھے ڈرا رہے ہو آخرت سے اور بعد سے بعد الموت کا کہ دھونس مجھ پر جما رہے ہو اور یاد دلا رہے ہو جنت اور دوزخ کے ذریعے سے مجھے تذکیر کرنا چاہتے ہو. اول تو وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ قائم ہونے والی ہے، یہ قیامت آنے والی ہے، میرا کوئی گمان نہیں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر، اب میں یہ بریکٹ میں ایڈ کر رہا ہوں، بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا. یہ ہے وہ بنائے فاسد علی الفاسد، کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی فیور ہے، اللہ کا کرم ہے. جب اس کا کرم یہاں شامل حال ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا، مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا. لاجدن خیرا منہا منقلبا، مجھے وہاں لوٹ کر اس سے بھی بہتر چیز ملے گی. اسی کو حامی مسجدہ میں، اب دیکھیے میرا یہ بہت مرتبہ میں نے یہ اصول جو ہے قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آپ کو ملے. تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ حامی مسجدہ میں آئے ہیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، بین ہی وہی الفاظ. اول تو کچھ گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، یہ کھڑی ہونے والی شے ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، معلوم ہوا رب کے منکر نہیں، خدا کا انکار نہیں کر رہے. پھر یہ کہ سورہ کہف کے اس رکوع میں تو ایک اور جو داخلی شہادت ہے کہ شرک بھی نہیں ہے. وہ شرک جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا کوئی تصور ہو اور شفعاؤنا عند اللہ والی بات، وہ بھی وہاں نہیں. اگر شرک ہے تو وہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ مادی اسباب و وسائل پر انسان کا اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے، اس پر اتنا یقین قائم ہو جائے کہ انسان کی ساری امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اگر ساری امید انسان کی مادے کے ساتھ اور مادی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو یہ مادہ پرستی ہے اور یہ شرک ہے. لیکن وہ دوسرا شرک جو ہے دیویوں دیوتاؤں والے شرک کا جو ہے وہاں سورہ کہف کے اس چھٹے رکوع میں کوئی ذکر نہیں. یہ مضمون مزید وضاحت کے ساتھ آیا سورہ مریم میں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے لازماً ملے گا، مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، مجھے سب کچھ ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے. وہی عہد لینے والی بات یہاں ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کوئی ہم سے قسم لے لی ہے تم نے؟ کیا کوئی عہد ہمارا ہے، اور وہ بھی قسمیہ عہد، حلفیہ کوئی ہمارا عہد ہے تمہارے پاس کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا. ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھئے ان سے نبی کہ کون ہے. اب یہ بڑا سرچنگ انداز ہوتا ہے. عموماً اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ گہرے غور و فکر سے اس نے کبھی تجزیہ نہیں کیا ہوتا، ایک کریٹیکل ویو نہیں لیتا ہے وہ اپنے اس قسم کے خیالات کا. وہ ایک غیر شعوری طور پر یہ چیزیں ذہن کے اندر قائم ہو جاتی ہیں. اور ذرا سرچنگ انداز میں اگر آپ ان سے سوال کریں گے، انہیں آمادہ کریں کہ باطن میں جھانکیں، تو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تانے بانے کے جال سے نکال دیں. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے ہے کوئی کہ جو اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو، جو اس کا دعویٰ کرے. اب زعیم جو ہے ضامن کے معنی میں بھی آتا ہے، اور زعم سے جسے یہ مغالطہ فی الواقع لاحق ہو. معلوم ہوا کہ تم خود اگر اپنے باطن میں جھانکو گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی بنیاد اس کی نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے، نہ کسی آسمانی صحیفے کے اندر یہ ضمانت دی گئی ہے. نقلی سے مراد یہ ہے نقل پر مبنی، کسی آسمانی صحیفے میں، آسمانی کتاب میں کوئی ایسی ضمانت دی گئی، اور نہ یہ ہے کہ کوئی عقل کے اندر اس کے لیے بنیاد یا اساس موجود ہے. اب وہ تیسری چیز جو سب سے زیادہ کثیف شے تھی، ام لہم شرکاء،
یا کیا ان کے شریک ہیں؟ وہی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انحراف عن الآخرہ کی یہ مختلف شیڈز ہیں. ان کے حوالے سے وہ شخص کے جو آخرت کا منکر نہیں ہے، بظاہر مانتا ہے، لیکن ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس کے حوالے سے وہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ اس کو بالکل غیر مؤثر کر لیتا ہے. فرمایا ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو ذرا لائیں اپنے شرکاء کو. کہاں ہے؟ ایک جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے قل سموہم، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا نام تو لو انہیں، ان کا کون سے ہیں وہ تمہارے شرکاء. یہ بھی گویا کہ انہیں خود اپنے باطن میں جھانکنے کا ایک جو ہے ان کو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے صرف بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، تم خود جانتے ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کچھ نام ہیں جو گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. دیکھیے لفظ شرک کے ساتھ سند یا سلطان کا جو تعلق ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ شرک کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے. ایک بڑے خدا کو تمام جتنے بھی مشرکین دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ایک بڑے خدا کو مانتے ہیں. اوپر جا کر ہمیشہ تمام مشرکانہ نظام جتنے ہیں ان میں ٹاپ پر تو پھر ایک خدا ملے گا آپ کو. آپ جیسے کہ یورپ میں رومنز کا اور گریکس کا معاملہ ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، گاڈز گاڈیسز، کیپٹل جی سے نہیں. کیپٹل جی سے گاڈ وہ ایک ہی ہے، اور اس کی ہمیشہ سے مانا گیا ہے کہ اس کی ایٹریبیوٹس وہی ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہوا معکم اینما کنتم، ہر جگہ وہ موجود ہے، ہر آن تمہارے ساتھ ہے. یہ ایٹریبیوٹس ماننے پڑیں گے. اوپر جا کر ایک خدا کو ماننا پڑے گا. ہندوستان میں یہی آپ کو لفظی مناسبت ملے گی کہ کتنے ہی دیویاں، دیوتا، گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی بالکل وہی لفظ ہے، دیویاں اور دیوتا. لیکن مہادیو وہ تو دو نہیں ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے. ان سب کے اوپر ٹاپ پر جا کر تو کسی ایک ہستی کو ماننا پڑتا ہے. اسی طریقے سے عرب میں تھا اللہ، وہ تو ایک تھا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اس کے نیچے آلہہ تھے، آلہہ، اب یہ جمع کا صیغہ ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سورہ صاد میں جو کہا گیا یہ کیسا عجیب معاملہ ہے. اس نے تمام الہوں کو ختم کر کے بس ایک الہ، ایک ہی الہ قرار دے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر یہ بڑے اچنبھے کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا رد عمل جو ہے وہ نوٹ کیا کرایا. تو وہاں بھی آلہہ بہت تھے، اوپر اللہ تو ایک ہی تھا اس کے ساتھ. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ مانیں گے، بلکہ ایران میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اہرمن اور یزداں، ایک شر کا اور ایک خیر کا خدا، ایک ظلمت کا اور ایک تاریکی کا خدا، لیکن خدائے خدائے گاں، وہ خدائے خدائے گاں، تمام خداؤں کا خدا، وہ تو پھر ٹاپ پر جا کر ایک ہی ہوگا. اس لیے چھوٹے معبودوں کے لیے کوئی سند ہونی چاہیے. اس بڑے خدا کی طرف سے سند ہو تو ہم بھی سر جھکا دیں گے. جیسے کہ ایک جگہ پر اتمام حجت کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی عبادت میں نے اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھیے کہ بچھا دیا ہے اور تواضع کی حد کر دی ہے، اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، تو اگر واقعتاً اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کو پوچھتا، کیوں نہ اس کی بندگی کرتا. فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا اور عبادت کرتا. تو یہ گویا کہ اتمام حجت کے انداز میں ایک بات ہے، حجت قائم کرنے کے انداز میں. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ در حقیقت وہ جو میں نے ابھی سورہ نجم کی آیت سنائی تھی کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ہاں اللہ نے سند اتاری ہوتی کہ میں نے ان کو بھی کچھ اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں، کچھ ڈیلیگیٹڈ پاورز ان کو دے دی ہیں، تو ذرا ان کی بھی کچھ ٹہل سیوا کیا کرو، کچھ ان کے سامنے بھی ڈنڈوت کیا کرو، تو ہم کرتے. لیکن یہ کہ پھر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے کسی کتاب میں.
تو یہاں فرمایا ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن کے، اب یہاں پر پہلے اذکر کا ایک فعل جو ہے فعل امر محذوف ماننا ہوگا، اس لیے کہ یوم ظرف ہے اور یہ منصوب ہے. یاد کرو اس دن کو جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا سجدے کی طرف، تو وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے اوپر ذلت طاری ہو چکی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف اس وقت جب کہ وہ صحیح و سالم تھے. یہ جو ان آیات میں کشف ساق کا معاملہ آیا ہے، اب یہ متشابہات میں سے ہے. پنڈلی کھولی جائے گی، کس کی پنڈلی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو ہے نقطہ نظر. ایک تو ہے عقلیت پر مبنی، لیکن یہ محض عقلیت نہیں ہے، اس لیے کہ سلف میں سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ منقول ہے. ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، اس لیے کہ عربی محاورہ ہے اشتد الامر، یعنی کشف الساق سے مراد یہ ہے کہ جب بڑی سختی ہو، جیسے سورہ قیامہ میں بھی آئے گا والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. یہ استعارہ ہوتا ہے جان کندنی کی سختی کے لیے. اسی طرح جب جہاں کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہو جائے، تو مثلاً یہ کہ اس وقت ایسا بھی منظر نظر آ جاتا ہے کہ کنواری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے پائنچے اٹھا کر اس خوف اور دہشت کے اندر دوڑنے کے لیے جو ہے، تو کشف ساق یہاں سے چلا ہے معاملہ کہ وہ بھی کہ جو پردے میں رہنے والیاں ہیں، جو حجاب کا معاملہ کرنے والی اور شرم اور حیا کی جو پتلیاں ہیں، کوئی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں کہ وہ بھی اپنی پنڈلیاں کھولتی ہیں اور وہ اپنے پائنچے اٹھا کر دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں. تو یہاں سے استعارہ بنا ہے. اور جنگ کے بارے میں بھی کہ جب جنگ جو ہے انتہائی گھمسان کا رن پڑ رہا ہو، تو اس کو بھی کہا گیا کہ اس وقت جنگ کی پنڈلی کھل گئی. تو یہ کشف ساق اس معنی میں استعارے کے طور پر عربی اشعار میں موجود تھا. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ بات جو ہے منقول ہے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ دونوں کے حوالے سے. اور بعد میں پھر ہمارے جتنے بھی جو حضرات بھی ذرا عقلی اعتبار سے توجیہ کرنا چاہتے ہیں آیات قرآنیہ کی اور آیات متشابہات کی، انہوں نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے بحیثیت مجموعی. لیکن احادیث موجود ہے، اور اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا، آج میں اس کا ایک اصولی جواب دینا چاہتا ہوں. احادیث بھی وہ ہیں کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں. سند کے اعتبار سے بارہا میں نے عرض کیا اس سے اونچا درجہ اور کوئی نہیں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فجر میں بھی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ میدان حشر میں کوئی ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اجمالاً مانتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے. جیسے حدیث نبوی میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اس پہلے آسمان تک نزول فرماتا ہے، اور پھر ایک ندا لگتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له اغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ اب ایک تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ یہ صرف استعارہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے، رات کا پچھلا پہر، استغفار کرنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو، اس کی دعا کی جو قبولیت ہے یہ وقت اس کا ایک خاص اس کی تاثیر کا حامل ہے. ایک انداز تو یہ ہے، اور ایک یہ کہ واقعتاً جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں نزول کے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نزول کس طرح ہوتا ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، ہمارا ایمان ہے اجمالاً.
اگرچہ اس میں ہمارے ہاں بعض حضرات جب اس نقطہ نظر پر زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو جیسا کا جذباتی انداز ہوتا ہے اس میں پھر آدمی تجاوز کرتا ہے اور ایسا انداز بھی اختیار کر لیتا ہے جس سے اللہ کے لیے کوئی جسم یا جسمانیت یا جہت وغیرہ کا معاملہ یا کوئی مکان اس میں اس کا کوئی تعلق یہ جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ مثلا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اگرچہ میری طبیعت جو ہے قبول نہیں کرتی کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، کہ ایک مرتبہ اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے تو اپنے ممبر کی سیڑھیوں سے اترے، اوپر سے نیچے پھر نیچے، کہ بالکل اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا ہوں۔ تو میرے نزدیک یہ ذرا تجاوز ہے، ہمیں کسی بھی کیفیت کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے، اجمالاً ماننا چاہیے۔ یہی معاملہ ہے ید کا، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا چہرہ۔ جب یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں تو یہاں جو دوسری رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یکشف عن ساق سے مراد ہے اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ یہ ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر، طویل حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور متفق علیہ روایت۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے وہ بھی متفق علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نازل ہوگا تو ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جسے اہل ایمان بھی پہچان نہیں پائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلائے گا لوگوں کو، اور جن جن کو وہ پوجتے رہے تھے ان کو سامنے لا کر کہ جو ان کو پوجنے والے تھے وہ آ جائیں، اور ایک ایک کر کے گروہ در گروہ جو ہیں وہ جہنم کی طرف روانہ کر دے گا، یہاں تک کہ آخر میں صرف وہ رہ جائیں گے جو خدائے واحد کے پوجنے والے تھے۔ شرک کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہوا، وہ تو اپنے اپنے معبودوں کے حوالے سے گئے، اب رہ گئے صرف وہ کہ جو دنیا میں صرف ایک خدائے واحد کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان سے، ان کے سامنے جو ہے، اب یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اگرچہ زبان یہاں لڑکھڑاتی ہے، اس کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خصوصی تجلی جو ہے اس وقت اختیار فرمائے گا، کہ جس سے، اور جس کو یہاں تعبیر کیا گیا یوم یکشف عن ساق، اور اس وقت در حقیقت یہ ہوگا دنیا میں جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، انہیں علیحدہ کرنے کے لیے ان سے جو ریاکاری کے جذبے کے تحت دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے، یعنی پہلے تو وہ جو اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کرتے رہے، اوروں کی عبادت کرتے رہے، ان کو تو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بھیجا جا چکا ہوگا۔ اب جو صرف خدا واحد کی بندگی کرنے والے تھے ان میں ایک چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کسی خصوصی تجلی کا اظہار فرمائے گا، جس کو یہاں یوم یکشف عن ساق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، کھولی جائے گی پنڈلی اللہ کی، اور وہ جو تجلی ہے اس کا حوالہ یہ ہوگا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو دعوت دی جائے گی سجدہ کرو، تو جو خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے تھے دنیا میں وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو ریاکاری کے ساتھ بندگی کرتے تھے ان کی کمریں جو ہے تختہ بن کر رہ جائیں گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اب اس کیفیت کا اگر آپ تصور کریں تو جو پھر اس کا ایک رد عمل ان کے چہرے پر ہوگا کہ نگاہیں پشیمانی اور اس وقت کی جو رسوائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ مایوسی اور ہلاکت، اس کی جو ذلت ہے وہ چھا رہی ہے۔ یہ تعبیر ہے، اور میرے نزدیک اس تعبیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اگر ہم اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، یہ سب چیزیں ماننے کے لیے تیار ہے، قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اصول صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی تشبیہ جو ہے اپنے چہرے اپنے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ ذہن میں نہ لائیے، اللہ کے لیے کسی جسم اور جسمانیت کا تصور نہ رکھیے، مانیے لیکن یہ کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اور یہ معاملات صرف اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہے، آخرت کے تمام احوال کے بارے میں یہی بات ہے۔ جو کچھ آیا ہے اسے مانیں گے اجمالاً، جیسے کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں آیا ہے کہ اس قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات وہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، آیات متشابہات اور یہ ہیں در حقیقت یا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں، یا یہ کہ آخرت، عالم برزخ، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی صحیح حقیقت کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، وہ تو وہیں جا کر کھلیں گی۔
صرف ان کا ایک تصور دینے کے لیے جو ہماری زبان میں قریب ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے۔ وہ مطلق حقائق جو ہے وہ ہمارے بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ ہماری منطق، ہمارے الفاظ، یہ ہمارے مشاہدے کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارا مشاہدہ محدود ہے، تو جو الفاظ ہم نے قائم کیے ہیں، جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں، وہ الفاظ بھی در حقیقت ہمارے محدود مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے لامحدود حقائق کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اس کا ایک اجمالی تصور دیا جائے، لہذا ہماری زبان میں اس کے لیے جو نزدیک ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے۔ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، جو قرآن میں آیا اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے، صحیح حدیث کی میں شرط لگا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو بھی ضعیف حدیث ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے مان لیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہر جگہ پر ایک جگہ پر آدمی کو جو ہے رکنا پڑتا ہے، وہ حدیث جو متفق علیہ ہو، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں قبول کر رہے ہیں، سند کے اعتبار سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو، اس کو نظر انداز کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگر یہ میری تنقید ہو جدید دور کے مفسرین پر، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، لیکن جو چیز مانے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جو مروی ہے اور ان کی طرف بھی اس کی نسبت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث تمام صحابہ کے علم میں تو نہیں تھی، نہ اس طرح کے مجموعے موجود تھے، نہ ہر صحابی ہر آن آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ مختلف صحابہ کے پاس مختلف احادیث کا ذخیرہ ہے، کسی نے وہ بات سنی ہے، کسی کے سامنے یہ بات آئی ہے، کبھی آپ نے ایک بات بیان کی، چند افراد وہاں موجود تھے، انہوں نے وہ بات سنی ہے۔ یہ تو جب یہ تمام احادیث جمع کی گئی ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے اور پھر چھان پھٹک ہوئی ہے، اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم میں ہوتا تو میرے نزدیک وہ اسی کو اختیار کرتے کشف ساق کی تفسیر میں، لیکن یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کا ہر قول ہر صحابی کے علم میں آ گیا۔ اسی کی انہیں دنوں یہ پچھلے دنوں مارچ میں جو ہمارے محاضرات ہوئے تو اس کی مثال میرے سامنے آئی۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ بیان کیا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، صاحبین جو ہیں ان کے شاگرد، ان کا موقف یہ آیا کہ دے سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب جو دلیل ہے وہ خالص عقلی دلیل ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ صاحبین کے علم میں وہ حدیث آئی ہو، وہ باقاعدہ پوچھا گیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ نادار ہیں، ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں اپنے شوہر کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تمہیں دوہرا اجر ہوگا۔ اور اس کی دلیل عقلی بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے اب، کیونکہ شوہر جو ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفقے کی، لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے نان نفقے کی، لہذا بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ لیکن یہی، اس کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علم میں وہ حدیث شاید نہ آئی ہو، اس لیے کہ احادیث کے مجموعے ابھی اس طریقے سے مرتب نہیں ہوئے تھے، اور صاحبین نے اگر اختلاف کیا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف عقلی استدلال کیا ہے، یا تو وہ اس حدیث کو رد کرتے، اس کا ضعف کوئی بیان کرتے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، تب اور بات ہوتی، لیکن وہ اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہی سمجھیں گے، حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وہ بات کہی ہے صرف اپنی عقلی استدلال کی بنیاد پر، صاحبین انہی کے شاگرد ہیں، گمان غالب یہ کہ ان کے علم میں وہ حدیث آ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے بات بدل دی، رائے بدل دی، حکم بدل دیا، اور یہی وہ بات ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو، اور یہ بات جو ہے کوئی شاعری نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ احادیث کی جمع و تدوین کا کام اور چھان پھٹک کا کام، پھر ان کی درجہ بندی، یہ تو اس دور میں ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ کام ابھی شروع ہوا تھا۔ یہی میرے نزدیک توجیہ ہو سکتی ہے اس کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوم یکشف عن ساق کی تعبیر کر رہے ہیں، جس وقت کے سختی ہوگی، ہلچل ہوگی،
جیسے کہ سورہ حج کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے یوم یکشف عن ساق کی تفسیر کی ہے، جس دن کے سختی ہوگی، جس دن ہلچل ہوگی، جس دن وہ بڑی مصیبت آ جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. میرے نزدیک ان آیات کو ان احادیث کے حوالے سے جن کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ قیامت میں جو قرآن مجید سے ثابت ہے سورۃ الفجر سے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اور میدان حشر محسوس ایسا ہوتا ہے اسی زمین میں ہوگا. بعض روایات سے ثابت ہے کہ میدان عرفات ہی کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جبکہ زمین کو کھینچا جائے گا، اس کی تنابیں کھینچی جائیں گی، اس کو وسیع کر دیا جائے گا. اس میں کوئی اونچائی نہیں رہے گی، کوئی نچائی نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا اور کوئی غار نہیں ہوگی. یہ سب ایک چٹیل میدان ہوگا اور وہاں پر صفیں باندھے ہوئے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائے گا. یہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تجلی جو کفار کے لیے نہیں ہے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ تجلی خصوصی جو ہے وہ کفار کے لیے نہیں ہے. ان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا چکے گا. اب رہ جائیں گے صرف وہ جو خدائے واحد کی پرستار تھے دنیا میں. ان میں ایک چھلنی اب لگانی ہے کہ کون مخلص تھی، اس لیے کہ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اور یہ بندگی ہو خلوص اور اخلاص کے ساتھ، یکسو ہو کر. ریاکاری جو ہے، جیسے وہ زیرو کی بات میں نے کہی ہے کہ زیرو بڑی سے بڑی جو رقم ہے اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا. ریاکاری سے ہر عبادت جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا. جس نے صدقہ خیرات کیا ریاکارانہ انداز میں، اس نے شرک کیا. تو وہ تو اس کے اندر ایک چھلنی لگائی جائے گی. اور میرے نزدیک اسی کی دوسری مثال سورہ حدید میں ہے. وہاں اہل ایمان اور منافقین مسلمان ہونے کے اعتبار سے دنیا میں وہ گڑبڑ تھے، انہی کے لیے وہ جو فرق ہوگا کہ جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، ایک مرحلہ آئے گا کہ جس میں ان کے درمیان چھلنی لگے گی. اہل ایمان کو نور عطا ہوگا اور وہ اپنی اس نور کی روشنی میں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ آگے نکل جائیں گے. اور یہ منافقین جو ہے نہ ان کے پاس نور اعمال ہوگا نہ نور ایمان ہوگا، یہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے جہنم کے اندر. اور اس کے بعد فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. تو یہ ہے وہ آیات متشابہات، آخرت، میدان حشر. ان کے بارے میں جہاں بھی حدیث صحیح مل جائے اس سے ہٹ کر اس کی کوئی عقلی توجیہ کرنا میرے نزدیک وہ صحیح رجحان نہیں ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک اگر یہ بات جو ہے صحیح اس کی نسبت ہے تو اس کی توجیہ میرے نزدیک یہ ہوگی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ان کے سامنے آئی ہو، ورنہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح وضاحت کے بعد وہ اس عقلی توجیہ کی کوشش نہ فرماتے. واللہ اعلم. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. اب یہ وہ انداز ہے کہ جو ان تمام صورتوں کے اندر مشترک ہے. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، یہ آئے گا سورہ مزمل میں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ آئے گا سورہ مدثر میں. تو اے نبی چھوڑیے مجھے، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اور انہیں کہ جو اس چیز کا، اس بات کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ حدیث کا لفظ یہاں قرآن کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ قرآن حدیث اللہ ہے. جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے. حدیث کا لفظ جو ہے مشترک ہوگا، اور یہی اسی لفظ کے اوپر یہ اس آیت میں بھی ہے جس پر کہ 29واں پارہ ختم ہوگا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس سے پہلے بھی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا،
اللہ نے بہترین حدیث، بہترین بات نازل فرمائی ہے ایسی کتاب کی شکل میں کہ جو متشابہ ہے اور اس کے مضامین ایک دوسرے سے جو ہے مختلف جگہ پر اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ تو فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور اسے کہ جو اس بات کا، جو اس قرآن کا، جو اس حدیث اللہ کا، جو اس کلام کا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، جو اس کی تکذیب کر رہے ہیں، جو اسے جھٹلا رہے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عن قریب انہیں سہج سہج آہستہ آہستہ گھیر لائیں گے جہاں سے انہیں اندازہ تک نہیں ہوگا، ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا گھیراؤ ہو رہا ہے۔ یہ استدراج کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، اور قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی یہ لفظ آیا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ وہی میں اب جو اصول آج اب بھی بیان کر چکا ہوں، 2 مرتبہ ضرور اہم مضامین قرآن میں ملیں گے۔ استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا، لیکن یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک تو ہے درجہ بدرجہ خیر، بھلائی، نیکی، اچھے انجام، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ نہیں، بلکہ عذاب کی طرف، پکڑ کی طرف، سختی کی طرف تدریجاً لے آنا، لیکن اس طرح لے آنا کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہو جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، غن برس رہا ہے، ہمیں وجاہت مل رہی ہے، ہماری جائیداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کاروبار جمتا چلا جا رہا ہے، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا دبدبہ بڑھ رہا ہے، ہماری قوت جو ہے اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، درا حال ہے کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ مچھلی جو ہے اسے ڈھیل دے کر اور پھر جو ہے اس کو کھینچا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لا رہا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا تو ایک بہترین تشبیہ میرے ذہن میں آئی کہ جب شکار کھیلا جاتا تھا، اب بھی ہوگا کہیں، لیکن یہ کہ اب یہ اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو ہانکا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر۔ اب جو بھی مثلاً شیر ہے وہ تو ایک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مخرج ہے، یہاں سے میں نکل سکتا ہوں، باقی چاروں طرف سے تو ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی ہے، ادھر بھی خطرہ، ادھر بھی خطرہ، ادھر بھی خطرہ، وہ ایک سمت میں بڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرے سے خالی ہے، حالانکہ اصل خطرہ وہیں ہے، وہیں تو میں بیٹھا ہوا شکاری گھات کے اندر، باقی تو ڈھول ہے، ڈھول پیٹنے والے ہیں، اصل خطرہ ادھر نہیں ہے، خطرہ وہاں ہے جہاں وہ بندوق لے کر شکاری جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسے کیا پتا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے مخرج ہے، یہ میرے لیے جان بچانے کا راستہ ہے، ادھر وہ جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ استدراج، درجہ بردہ درجہ، رفتہ رفتہ تدریجاً لے آنا کہ وہ گرفت میں آتے چلے جا رہے ہیں، ان کا خبث باطن اور ظاہر ہو رہا ہے۔ ان پر پہلے شاید کوئی ایک ہی دفعہ لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے قانون تعزیرات کی، وہ اور بھی بہت سی دفعات جو ہیں ان پر عائد ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ اور بھی زیادہ مستحق عذاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہتری ہو رہی ہے، ہماری جد و جہد جو ہے وہ مثمر ہو رہی ہے، نتیجہ خیز ہو رہی ہے، ہم نے دنیا کے حصول کے لیے جو محنت کی دنیا جو ہے ہم جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے، اس کا نام ہے استدراج۔ اور اس میں ایک بات نوٹ کیجئے، صوفیاء کرام اور اہل اللہ اور عارفین اور درویشوں کے تذکرے میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ جب ان کی طرف خلق کا رجوع ہونے لگتا تھا، جب تک تو استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق ہے، نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک تو انہیں اطمینان رہتا تھا، لیکن جب کہیں حالات بدلتے تھے اور خلق کا رجوع ہو رہا ہے، اب لوگ ان کی عظمت کے، روحانیت کے قائل ہو رہے ہیں، تو وہ اب ڈرنے لگتے تھے کہ اللہ یہ کہیں استدراج نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ میں آ رہے ہوں، ہماری کوئی غلطی جس پر ہم مطلع نہیں ہیں، ہماری کوئی فکری یا عملی یا اخلاقی یا روحانی کوئی کجی جو ہم پر واضح نہیں ہے، اس کی پاداش میں تو ہمیں پکڑ رہا ہو، اور یہ جو آسانیاں آ رہی ہیں، یہ جو خلق کا رجوع ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے لیے اب وہ مشکلات کا دور ختم ہو گیا اور آسانیوں کا دور شروع ہو گیا، تو یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ وہ ڈرتے رہتے تھے اس صورتحال سے، گھبراتے تھے، اور اسی کی مثال وہ بھی ہے کہ جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب انہیں ماریں پڑ رہی تھی خلق قرآن کے مسئلے پر، تو کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا،
وہ مار بھی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر وہ ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا. لیکن جب اب دارالخلافہ میں تبدیلی آئی ہے، اب خلیفہ دوسرا آ گیا، اس کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. اب وہاں سے ایلچی آیا ہے اشرفیوں کا ایک توڑا لے کر، اور وہ پیش کر رہا ہے کہ یہ خلیفہ نے ہدیہ آپ کو بھیجا ہے. اب رو پڑے امام احمد ابن حنبل اور پھر عرض کیا ہے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں. وہ ہلکی آزمائش تھی، یہ سخت تر آزمائش، میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس کڑے امتحان میں مجھے نہ ڈال. تو یہ لفظ جو ہے چونکہ بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے اس لٹریچر میں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، وہ ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ یہ جو ہمارے لیے اب حالات جو ہے سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ سازگاری یہ حالات جو ہے اس پر بجائے اس کے کہ خوش ہوں، ان کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی شے اللہ کو ناپسند ہو گئی ہو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہے در حقیقت کہ جو اس صورت میں آ رہی ہو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں لے آئیں گے، پکڑ کر لے آئیں گے. اور اس میں در حقیقت دلجوئی کا پہلو ہے حضور کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی. ظاہر بات ہے یہ حصہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس دور میں نازل ہوا ہے جبکہ اب وہ مخالفت جو ہے شدت اختیار کر چکی ہے کہ اے نبی پرواہ نہ کیجئے، فکر نہ کیجئے، اور اے مسلمانوں کوئی پرواہ نہ کرو، یہ ہماری پکڑ سے کہیں نکل کر جانے والے نہیں ہیں. یہ ہم اگر انہیں ڈھیل دے رہے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، ہم انہیں ذرا مہلت دے رہے ہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں. جب کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس جاتا ہے تو اب وہ ڈور ڈھیلی کی جاتی، جائے گی کہاں؟ ڈور میں تو پھنسی ہوئی ہے، کانٹا تو اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، ڈور ڈھیلی کر دو. لیکن یہ کہ اس شکاری کو تو یقین ہے کہ کہیں جانے والی نہیں ہے، میرے قبضے میں ہے یہ مچھلی. تو اسی کو سمجھیے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر کون نکل جائے گا. تمہارے لیے ابھی امتحان ہے، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، تمہاری تربیت کا اس میں سامان ہے، تمہارے صبر کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے، تمہارے اندر جو ہے صبر اور استقلال کی اسی سے افزائش ہوگی، اسی میں تمہارے لیے تربیت ہے، اس لیے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. ہماری اس مہلت کی بہت سی حکمتیں ہیں، یہ بھی ہیں کہ جو ان کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے پوری طرح ظاہر ہو جائے تاکہ یہ عذاب کے پورے طور سے مستحق ہو جائیں. لیکن یہ کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلنے والے نہیں ہیں یہ. تو فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال بڑی مضبوط ہے، میری ڈور ایسی کچی نہیں ہے کہ جسے یہ مچھلی جو ہے وہ ڈور توڑوا کر لے جائے. إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری تدبیر جو ہے، قید کا لفظ تدبیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور قید جو ہے کسی چال کو بھی کہتے ہیں. یہ اچھے اور دونوں یعنی برے دونوں سینس میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے لیے آئے گا تو ہمیں تدبیر کہیں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ام تصلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یہ پھر دیکھیے وہی انداز ہے، بہت ہی یعنی ایک رد و قدح کا انداز. اے نبی کیا آپ ان سے کوئی تاوان مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے بوجھ تلے جو ہے دبے جا رہے ہیں؟ وہ جو ان کا فرار تھا کہ قرآن مجید سننے کی بجائے، اس سے تذکر حاصل کرنے کی بجائے مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں. تو اے نبی یہ آپ کی بات سننے کے لیے کیوں آمادہ نہیں؟ کہیں آپ نے ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی؟ کہیں آپ نے ان سے کوئی تاوان تو طلب نہیں کیا؟ ام تسألہم اجرا، آپ نے ان سے کوئی اجر طلب کیا ہے، اجرت مانگی ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس معاشرے کے اندر قصیدہ پڑھنے والے شاعر بھی تھے. وہ قصیدے پڑھتے تھے تو انہیں توقع ہوتی تھی کہ فلاں کی مدح کر رہا ہوں تو کچھ انعام ملے گا، خلت ملے گی. کہیں کھڑے ہوتے ہیں مجمع کے اندر اگر بیان کر رہے ہیں، اپنے اشعار پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اس کے بھی پیش نظر کچھ تھا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا. تو اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ نہیں کر رہے. آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کی، آپ نے ان سے کوئی تاوان نہیں مانگا. اس میں گویا کہ ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سوچو، غور کرو کہ یہ ہمارا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پہلے سورت کے شروع میں کہا جا چکا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز انسان جس کو تم نے خود الصادق اور الامین کے خطابات دیے تھے. اب یہ اگر یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر یہ شاعر ہوتے، کاہن ہوتے تو تم سے کسی اجر کے اور کسی بدلے کے اور خلعتوں کے اور کسی اور طرح کے کسی بدلے کے امیدوار ہوتے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو سوچو، غور کرو، ہوش کے ناخن لو. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون،
کیا اے نبی آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تمہیں کوئی سند دی گئی ہے، یا کوئی غیب تک تمہاری رسائی ہے، وہاں سے تم یہ چیزیں جو ہے حاصل کر رہے ہو؟ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو آیات جو کی توں اسی انداز میں سورۃ الطور میں بھی آئی ہیں، ایک حرف کا فرق نہیں۔ ام تصلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، سورۃ الطور میں بھی یہ آیات ہے۔ اب اس کے بعد اب یوں سمجھیے، جس کو پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ العود الی البد، یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اندر، یہ آپ کو نظر آئے گا معاملہ کہ جس مضمون سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر اس کا اختتام۔ مجنون کا تذکرہ، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کیفیت میں حضور سے جو خطاب تھا دلجوئی کا انداز تھا، یہاں پر اب حضور سے دوبارہ خطاب ہو رہا ہے، العود الی البد فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کیجئے۔ اور یہاں صرف صبر نہیں، اس کے بعد لام آیا لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ یہاں صبر کی ایک خاص کیفیت ہے کہ جو رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کو جانیں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ ایک صبر ہے مطلقاً، استہزاء پر صبر، لوگوں کی طرف سے دی ہوئی ایذاؤں پر صبر، تمسخر پر صبر، جیسے کہ آئے گا سورہ مزمل میں فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، تو اے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کسی نے مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، ساحر کہہ دیا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن آپ صبر کیجئے۔ تو ایک ہے صبر ان کی ایذا پر، یہاں صبر ہے انتظار کے معنی میں، اس لیے کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قانون ہے کہ رسول ایک اپوائنٹمنٹ، ایک معین جگہ یا معین قوم کی طرف اپوائنٹمنٹ اسے ملتی ہے، اور اس پلیس آف اپوائنٹمنٹ کو وہ لیو نہیں کر سکتا، وہاں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آئے۔ صرف یہ قانون ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام سے اپنی حمیت و غیرت حق کے غلبے کی وجہ سے ایک خطا ہوئی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے، ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ نہیں سنتے تو دفع ہو، یہ لوگ اگر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری کوئی غرض تو نہیں ہے، یہ انداز نہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی طرف سے مامور ہیں، آپ اپنی مرضی سے یہ دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے، آپ مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے معین کیے گئے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بھی ہماری سول سروس کا معاملہ یہی ہے، جو اہم عہدے ہوتے ہیں ان میں کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت کے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے یہ کہ ہر وقت 24 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسٹیشن لیو نہیں کر سکتا، وہ اسے رہنا ہے اسی جگہ پر۔ تو رسول، نبی کی بات یہ نہیں ہے، رسول کی بات ہے۔ رسول معین کسی قوم یا کسی علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے، الی مدین اخاہم شعیبا، الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، اذهب الی فرعون انہ طغی۔ اب یہ جو تعین ہو جاتا ہے، یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے، یہی در حقیقت رسالت کی اصل حقیقت ہے۔ نبی رسول بنتا ہے اس وقت جب کہ اسے تعین کے ساتھ کسی علاقے یا کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے، اب وہ رسول ہے، بھیجا ہوا ہے اللہ کا، اور وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے استہزاء ہو، تمسخر ہو، وہ جان لینے کے درپے ہو جائیں، وہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں، جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کو وہیں رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ چنانچہ روایات سے، سیرت کی روایات سے ثابت ہے یہ کہ حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کو اجازت دے دی تھی، اذن عام تھا، جاؤ، قافلہ در قافلہ لوگ جا رہے ہیں، خود منتظر تھے۔ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق سوال کرتے رہتے تھے، انہوں نے 2 اونٹنیوں کا خاص طور پر اہتمام کیا ہوا تھا، اسے کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا تھا کہ اب ہمیں جب حکم ہوگا تو میں حضور کی معیت میں ہوں گا، آپ کے ساتھ جو ہے رفاقت اختیار کروں گا، 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ وہ پوچھ رہے بار بار، حضور اجازت آ گئی؟ نہیں۔ اجازت ہو گئی؟ نہیں۔ اجازت آ گئی؟ نہیں۔ اچانک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز عین دوپہر کے وقت حضور اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے، تو یہ بڑی ایک غیر معمولی بات تھی، دوپہر کے وقت عرب میں کہیں ایک دوسرے کو وزٹ کرنا جو ہے، نہ اس وقت روایت تھی نہ آج روایت ہے،
یہ ان کے ہاں جو ان کی سماجی روایات ہیں بہت برا سمجھا جاتا ہے اس وقت کسی کا کسی جگہ آنا. وہ گویا کہ قیلولے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے. وہ موسم جو بھی ان کا ہے اس کے اعتبار سے وہ ان کی تہذیب کا ایک جز بن چکا ہے. عین دوپہر کے وقت حضور تشریف لا رہے تھے، اپنے چہرے کو ظاہر بات ہے گرمی کی وجہ سے بھی، اس شدت جو گرمی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کپڑا جو ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت خاص طور پر اہتمام کیا ہو کہ کوئی شخص نوٹ نہ کرے. جب آئے اور حضور نے فرمایا کہ ذرا تخلیہ کر لو، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو ہی چکا تھا، یہ آپ کی اہل ہے اور کوئی اور نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اجازت آ گئی. تو پھر حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر، یہ واقعہ بہت دلچسپی کا ہے کہ بہت خوش ہو کر جیسے کہ شاباش ملے گی. اب حضور کو پہلے نہیں بتایا ہوا تھا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے، کوئی خادم وہ کسی کو اپنے جو بھی ممدوح اور مخدوم ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اندر ہی اندر اہتمام کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، انہیں خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے. اس پر حضرت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کی قیمت میں ادا کروں گا. اور اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے کہ حضور کیا یہ جان اور مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے؟ یعنی یہ مجھ سے بھی یہ مغایرت آپ برت رہے ہیں. اب یہ معاملہ غیرت اور حمیت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احسان مندی وہ پسند نہیں فرماتے تھے کسی کی. حضرت ابو بکر کے بارے میں تو اگرچہ گواہی دی ہے آمن الناس برمولائے ماں، کہ مجھ پر جس کسی کا بھی کوئی احسان ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. لیکن یہ کہ حتی الامکان تو احسان مندی سے بچنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی کی قیمت دوں گا. بہرحال اس وقت جو عرض کرنا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور چونکہ یہی ایک قانون ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی. اس خطا کے بارے میں نے عرض کر چکا ہوں، مختلف مواقع پر یہ مضمون آ چکا ہے. سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور بھی مختلف مواقع پر سورہ یونس میں آیا ہے کہ در حقیقت وہ خطا یہی تھی، کوئی بدنیت ہی نہیں. معاذ اللہ، نبی کی خطا کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نبی کی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی. یہ غیرت حق تھی، حمیت حق، جس کے جوش میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آ جاتی ہجرت کی، وہ روانہ ہو گئے. لہذا اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم. اے نبی اب صبر کیجئے، اور صبر یہاں پر بمانی انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، اور مت بنیے اس کے مانند، مچھلی والے کے مانند. ولا تکن کصاحب الحوت. یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت نہ دے. تمام رسول جو ہیں ان کا ایک مقام ہے، اس کا ذکر کبھی بھی توہین آمیز انداز میں اگر ہم کریں گے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن ایک واقعہ ہے، ایک ہو گئی ہے خطا جو ہے خطا اجتہادی کہہ لیں، وہ خیر کا ہی ایک جو جذبہ تھا وہ ذرا حد سے تجاوز کر گیا ہے، وہ اعتدال سے بڑھ گیا کہ غیرت و حمیت حق کے جوش میں وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اے نبی آپ کہیں ایسا نہ کیجیے گا. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اور اب اس کے بعد ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا. وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل پر، اور وہ ساحل جو ہے اس پر اللہ نے خصوصی اہتمام کیا. ایک مضمون ہمارے ہاں چھپا تھا، احمد الدین مارہروی ایک صاحب ہیں، ان کا بڑا پیارا مضمون، کہ اس وقت بھی بلوچستان کے ساحل پر ایک بیل اگتی ہے، اور وہ بیل جو اسے اگین کہتے ہیں، وہ اس کا پھل ہوتا ہے جیسے گھیا ہوتا ہے گول کدو، لیکن وہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں رس ہے، میٹھاس ہے، اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی تاثیر ہے، کوئی ایسی دوا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ انسیکٹس جو ہیں اس سے بھاگتے ہیں. انسیکٹیسائڈ کوئی اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے، کوئی ریپیلنٹ ہے اس کے اندر کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ انسیکٹس نہیں آتے. تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے شجرہ من یقطین، اس کے اوپر ہم نے یقطین کا پودا جو ہے وہ اگا دیا. تو ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، کھال ادڑی ہوئی ہوگی، جو بھی حال ہوگا اس وقت انہیں جو جس ضرورت تھی، جس قسم کی کیفیت کی کہ وہ نرم نرم پتوں کے اوپر اگر وہ ان کا بستر بن گیا ہو، اور وہی پتے ان پر سایہ بھی کر رہے ہو، دھوپ سے بھی بچا رہے ہو، اور ان میں وہ تاثیر بھی ہو
کہ یہ جو بھی حشرات الارض ہے وہ بھی دور رہیں، پھر یہ کہ وہی اگر اس کا میوہ جو ہے وہ گھیے کے مانند، گول کدو کے مانند جس کے اندر مٹھاس ہے، تو گویا کہ غذا کا بھی سارا اہتمام اللہ نے کیا۔ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے شجرم من یقطین، اللہ تعالیٰ نے یقطین کا پودا ان پر اگایا ہے۔ اور اگین کا لفظ آج بھی بلوچستان کا یہ ساحل مکران سے آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں رہے ہیں کہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں، وہ اسے اگین کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قاف جو ہے وہ گاف میں بدلتا ہے، اس لیے کہ عرب میں تو آج بھی ہے قم کو گم کہتے ہیں، تو یقطین کا اگین بن جانا بالکل قرین قیاس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سارا اہتمام فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا قوم کی طرف، اور پھر یہ پوری قوم کو بھی ایک کریڈٹ ملا۔ یہ اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر انٹری کے اندر اگر ایک ڈیبٹ ہے تو ایک کریڈٹ ہوگا، اس کی کورسپونڈنگ کریڈٹ انٹری لازماً آئے گی، تب وہ حساب صحیح ہوگا۔ تو جو ڈیبٹ ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے کھاتے میں، وہ کریڈٹ ہو گیا ہے قوم کے کھاتے میں۔ چنانچہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہونے کے بعد اس کی توبہ قبول کی گئی، اس لیے کہ رسول سے ایک خطا ہو گئی ہے، رسول وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس کا کریڈٹ ملا ہے اس قوم کو کہ اس قوم کی توبہ اس وقت قبول کر لی گئی جبکہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ کچھ ایسی ان پر کیفیت طاری ہوئی قوم پر کہ جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تلاش کیا یونس بھی نہیں ہے، تو چیختے چلاتے ہوئے گھروں سے نکلے اور میدان میں آ کر توبہ کی اجتماعی، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اسی کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا اے نبی اپنے رب کے حکم کا یا اپنے رب کی اجازت کا انتظار کیجئے، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے جس نے ہمیں پکارا تھا۔ اذ نادا، یہ ندا وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہو مکظوم، کظم کہتے ہیں کسی چیز کو پی جانا اندر ہی اندر، کاظمین الغیظ۔ تو مکظوم سے یہاں پہ ایک نقشہ لایا جا رہا ہے کہ غم سے، رنج سے، صدمے سے، وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، یہی تو توبہ کی اصل روح ہے، پشیمانی، صدمہ، رنج کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کیفیت کے ساتھ یہ تسبیح کر رہے تھے اس کو فرمایا وہو مکظوم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کی رب کی نعمت اور اس کے رب کے احسان نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل میدان میں، مذمت زدہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی، مذمت تھی، اس حال میں وہ اس چٹیل میدان کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کہ تدارکہ نعمت من ربہ، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی، اس کی دستگیری کی، اس کو پا لیا اس نے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو پھر اللہ نے اسے پھر پسند فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے خطا سے درگزر فرمایا، ان کی جو بھی خطا تھی اس کو معاف فرمایا، فاجتباہ، پھر اسے چن لیا، پسند فرما لیا، پھر اپنے برگزیدہ بندوں میں کر دیا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے۔ اور یہ در حقیقت یہ چونکہ من الصالحین کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے لیے بھی آتا ہے، رسولا نبی من الصالحین حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، تو یہ گویا کہ اس زمرے میں دوبارہ شریک کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور تلے ہوئے ہیں یہ کافر۔ ان یکادو، یہ انا ہے، مخفف ہے یہ در حقیقت انا، یقیناً، یکادو قریب ہونا، تل جانا، یقیناً تلے ہوئے ہیں یہ کافر، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے متزلزل کر دیں، نگاہوں سے آپ کے پائے ثبات میں جنبش پیدا کر دیں، لغزش پیدا کر دیں۔ یہ زلق کا لفظ آتا ہے پھسلنے کے لیے، سعیداً زلقا، ایسا چٹیل میدان جس میں کہ انسان پھسل جاتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، فرکشن نہ ہو۔ ازلاق یہاں سے آیا ہے باب افعال سے، کسی کو پھسلا دینا، ڈگمگا دینا، کسی کے صبر و ثبات میں لغزش پیدا کر دینا، کہ اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے پائے ثبات میں، آپ کے صبر کے اندر، استقلال میں یہ ایک تزلزل پیدا کر دیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جبکہ یہ سنتے ہیں ذکر کو۔ یہ الذکر جو ہے قرآن مجید، جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں
تو وہ گھورتے ہیں آپ کو، اور وہ گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے موقف سے ہٹا دیں، آپ کے صبر و ثبات کے اندر لغزش پیدا کر دیں۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ گھور کر دیکھنا، اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہ مجھے کھا جائے گا، یہ گھور کر دیکھنے کا انداز جو ہے جس میں غیظ ہو، غضب ہو، غصہ ہو، بیزاری ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کو ہم اس لغوی مفہوم کے اوپر اس کو محمول کریں۔ اس کی ایک مثال موجود ہے سورہ حج میں، یہ جو اس کا آخری رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اس سے پہلی آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات، روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں کے اندر بڑی بیزاری اور ناگواری کا احساس۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ایسے لگتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ پل پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے بیزاری کا، غصے کا، غیظ کا، غضب کا، تو گویا کہ اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ آپ ذکر انہیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے غیظ اور غضب اور بیزاری اور غصے کا یہ عالم ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو پھسلا دیں گے، گرا دیں گے، آپ کی قوت ارادی کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن اسی کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی قرین قیاس ہے، کوئی وہ یعنی خلاف عقل نہیں ہے، کہ یہ جو نگاہ کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو متزلزل کر دینا، یہ کچھ کاہن قسم کے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے۔ یہ مشق کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی آنکھوں کے اندر اپنی قوت ارادی کو مرتکز کر لیں، جمع کر لیں۔ آنکھ نہ جھپکنے کا مقابلہ بھی آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے، یہ قوت ارادی کی در حقیقت علامت ہے۔ پھر اس مقابلے کے اندر یہ ہے کہ آپ برو بیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر غالب آنے کی کوشش۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نگاہ لگانا، نظر لگانا، اور اس سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت ارادی کو مزمحل کرنا، آپ کے صبر و ثبات کو کچلنے کی کوشش کرنا۔ تو ہو سکتا ہے، اور اس کی بعض روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ باقاعدہ کچھ کاہنوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ یہ بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا، وہ کہتے تھے میں نے یہ مشقیں کی ہوئی ہیں، اور آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو کریں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مشقیں ہوتی ہیں کہ پچھلے پہر رات کو نہا دھو کر سفید براق لباس پہن کر آپ بیٹھے، اور سفید کسی کپڑے کے اوپر ایک نقطہ یہ لگائیں اور نگاہ کو اس پر مرتکز کریں، اس کی مشق کریں، نگاہ کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی سے، اس نگاہ ہی سے اس نقطے کو اٹھائیں۔ یہ مشق ہوتے ہوتے واقعتاً یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نقطہ اٹھتا ہے، بالفعل اٹھتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی ایکسرسائزز ہیں، یہ ہمارے جو بھی اس قسم کے لوگ، ملنگ قسم کے لوگ، اور یہاں ہندوستان میں جو یہ سادھو اس قسم کی ورزشیں کر کے اور اس کے پھر شعبدے دکھا کر لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے، تو یہ انہونی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے مسمرزم ہے، وہ سارا کا سارا آنکھ ہی کا تو سارا وہ کرشمہ ہے، اسی قوت ارادی کو اپنی آنکھ کے اندر مجتمع کر کے اور اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات آج بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کوئی خلاف قیاس یا خلاف عقل نہیں ہے۔ وہیں یکاد دونوں اس کے مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دیے، اور ان دونوں کے اندر میں کسی کو ترجیح نہیں دے رہا، میرے نزدیک دونوں کا برابر یہاں احتمال موجود ہے۔ وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، کوئی خلل دماغ ہے، کوئی عدم توازن کا عارضہ ہو گیا ہے۔ یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آخری آیت ہے وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی، ایک ذکر، ایک یاد دہانی ہے، نصیحت کہہ لیجئے، یاد دہانی کہہ لیجئے۔ ہوا کے ضمیر کے بارے میں اکثر و بیشتر حضرات نے، میں نے خاصی کوشش کی ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس کو قرآن کی طرف، الذکر کی طرف ہی راجع کیا ہے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں اس الذکر کو، تو یہاں وما ہوا الا ذکر للعالمین، تو گویا کہ ہوا سے اشارہ اسی طرف ہو رہا ہے
یہ قرآن تو در حقیقت تمام جہان والوں کے لیے کی یاد دہانی ہے۔ وہی لفظ جہاں سے میں نے آج اپنی بات شروع کی تھی کہ ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انسان کے اندر موجود ہے، صرف اس کو ابھارنا ہے، یاد دہانی ہے، یہ کوئی نئی شے نہیں بتائی جا رہی، تمہاری اپنی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن مجھے ایک خیال ہے واللہ عالم، میں اصل میں اس لیے اس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کسی اور کی اس میں تائید نہیں ملی ہے، لیکن یہ کہ مجھے گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ تائید مل جائے گی کہ یہاں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور میرے نزدیک انہو لمجنون، یہ مجنون ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے۔ اس کے بعد قریب کی بات یہی بنتی ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، اصل نفی جو کی جا رہی ہے ان کے اس قول کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ مجنون ہے، نہیں مجنون نہیں ہے، یہ تو سراپا یاد دہانی ہے، سراپا نصیحت ہے۔ اور اس میں میرے پاس دو دلیلیں موجود ہیں، دو شواہد موجود ہیں۔ سورہ بینہ میں فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے۔ اسی طریقے سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہم نے سورہ طلاق پڑھی تھی، سورہ طلاق میں جو الفاظ آئے وہ میرے نزدیک اس کے مفہوم کو واضح کرنے میں سب سے زیادہ ممد ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگو اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، اور اس کی تعبیر کیا ہو رہی ہے اگلی آیت میں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ ذکرہ کی یہ شرح ہے، یہ اس کا بدل ہو کر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تمہیں اس کی روشن آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو حضور بھی ذکر ہے، مجسم ذکر ہے، حضور خود گویا کہ بہت بڑی آیت ہے اللہ کی آیات میں سے۔ ویسے آج کل تو یہ لفظ ہمارے ہاں ایران کے جو بھی نظام ہے اس کے حوالے سے آیت اللہ ان کا ایک عہدہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے عظیم ترین آیات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے، آپ کی ہستی مبارکہ ہے، تو وہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی ایک نشانی ہے، اور خود اپنی جگہ پر مجسم ذکر ہے۔ اسی طریقے سے خود اپنی جگہ پر مجسم نور ہے، بئی معنی کہ نور ہدایت ہے، آپ کے روئے روئے سے وہ ہدایت جو ہے اس کا نور وہ پھیل رہا ہے۔ اس اعتبار سے وہ ایک خاص انداز تو وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک خاص طبقے کا ہے، وہ نور کا تصور جو ہے، نور اور بشر کا جھگڑا، بشر ہیں لیکن نور ہدایت ہے، روشنی کا ایک مینار ہے، ہدایت کا ایک لائٹ ہاؤس ہے، جیسے کہ جہازوں کے لیے ہوتا ہے سمندروں میں۔ اسی طریقے سے حضور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں واللہ عالم، ابھی میں اس کی مزید تحقیق کروں گا، پورا اعتماد اپنی بات پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج زیادہ وقت میرے پاس نہیں تھا، آج صبح ایک وہ پریس کانفرنس وغیرہ تھی، اس کے حوالے سے میں زیادہ مصروف رہا تو میں تحقیق نہیں کر سکا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس رائے کے حق میں کوئی نہ کوئی رائے ملے گی سلف میں سے کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، ہوا کی یہ ضمیر جو ہے راجع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی طرف، کہ وہ بذات خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک یاد دہانی ہے۔ اب دیکھیے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، تو گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک ذکر بن جاتے ہیں، یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جس فینومینن کا ذکر جو ہے ان الفاظ میں ہو رہا ہے، بتمام و کمال اس کا مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے وما ہوا الا ذکر للعالمین، اسے قرآن پر منطبق کریں اور حضور کی شخصیت پر منطبق کریں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جیسے کہ سورہ بینہ اور سورہ طلاق کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، بینہ بھی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ سورہ طلاق میں، اور رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں، دونوں چیزیں مل کر ہی در حقیقت ذکر بنتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ میں معذرت خواہ ہوں، دیر ہو گئی، لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں ایک مکمل نشست ہماری جو ہے اور لگ جائے، اس لیے کہ اگلے مہینے میں پھر میرا سفر بھی ہے باہر کا ایک، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ صورتیں جو ہیں ہم اس 29ویں پارے کی اس سے پہلے پڑھ لیں۔
بہرحال آخری بات جو اس وقت عرض کرنے کی ہے، سوال جواب کا تو موقع آج نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ آپ کے علم میں ہوگا جو حضرات بھی یہاں شرکت فرما رہے ہیں اکثر و بیشتر وہی حضرات ہیں جو مسجد دارالسلام میں بھی آتے ہیں، تنظیم کے رفقا ہیں۔ کل ہمارا ایک مظاہرہ ہے پھر اخبارات کے دفتروں کے سامنے، اور اس میں آپ حضرات کو بھی سب کو شرکت کی دعوت ہے۔ ہم اپنی طرف سے ایک اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کرنا چاہتے ہیں، شاید کہ کچھ ضمیر بیدار ہو جائے، لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ عجب نہیں، آج مجھ سے پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے سوال کیا، ایک صحافی نے، کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے کچھ نتیجہ نکل آئے گا؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو وہی جواب ہے کہ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، ہمیں تو معذرت اپنے رب کے ہاں پیش کرنے کا سامان جو ہے وہ فراہم کرنا ہے کہ پروردگار ہم نے کوشش کی، ہم نے کہا، پہلے بھی کہتے رہے اپنے درسوں میں، تقریروں میں، خطبات میں، مضامین میں، یوں مساق کے ذریعے سے ہر طرح سے وہ بات کہی ہے۔ اب ذرا اسے ایک متحرک انداز میں شاید اسی طریقے سے کچھ ضمیر لوگوں کا بیدار ہو جائے، لیکن اس میں یہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں بالکل خاموش مظاہرہ کرنا ہے۔ جو حضرات بھی آئیں اس کا عہد کر کے آئیں کہ خاموش اور منظم، نظم و ضبط جو بھی ہدایات اس وقت دی جائیں گی اس کی پابندی کرتے ہوئے، اور پوری طرح پرامن۔ یہ 3 شرطیں ہیں کہ جو ہم نے، جو اشتہار آج چھپا ہے اس میں بھی ہم نے عائد کر دی ہیں کہ جو حضرات بھی شرکت کریں، ہماری دعوت ہے، ضرور شریک ہوں، اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اس اشتہار کے نیچے بھی ایک عبارت ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے یقیناً خود آپ کے اپنے اندر اصلاح کا ایک جذبہ جو ہے اسے تقویت حاصل ہوگی۔ بہت سے حضرات ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بھی کوشش کے باوجود بھی وہ ستر و حجاب کے خالص ٹھیٹھ پردے کے شرعی پردے کے احکام نافذ نہیں کر سکے، لیکن اس کے لیے یہ جو اس طریقے سے آپ سامنے آئیں گے اور ایک عملی حرکت کریں گے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی، اور آپ کے اپنے اندر ایک حوصلہ پروان چڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی تنفیذ آپ اپنے گھروں میں، اپنے دائرہ اختیار کے اندر بھی کریں۔ تو اس کے لیے آپ سب حضرات کو دعوت ہے، اور ہم نے معین یہ کیا ہے کہ جو جنوبی لاہور کا جو علاقہ ہے اور وسطی شہر کا جو ہے اس کے حضرات مسجد شہداء میں عصر کے وقت جمع ہو جائیں، 5:15 بجے وہاں عصر ہے، وہاں سے وہ فارمیشن ہوگی اور مسجد اور وہ نوائے وقت کے دفتر کی طرف ہم چلیں گے۔ اور جو حضرات یہ مشرقی حصوں سے ہیں اور شمالی علاقوں سے لاہور کے، وہ آ جائیں، مسجد ہے ایک دامن میں جو شملہ پہاڑی ہے اس کے دامن میں مسجد ہے، اس میں جمع ہو جائیں۔ وہاں عصر جو ہے 5:30 بجے ہے، اور وہاں ہدایات دی جائیں گی، اسی وقت اس پر عمل کرنا ہے، اور وہاں سے قریبی ہے جنگ کا دفتر، وہاں ہمیں وہ خاموش مظاہرہ کرنا ہے۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آدمی ایسے درکار ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ نظم پر خود کاربند رہیں گے بلکہ لوگوں کو بھی قائم رکھ سکیں گے، اس لیے کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ چونکہ اس کا اعلان عام ہو گیا، جبکہ پہلا مظاہرہ جب ہم نے کیا تھا بھی اس کا کوئی بڑا چرچا نہیں تھا، اعلان نہیں تھا۔ اس وقت ایک ایجیٹیشن چل بھی رہی ہے طلباء کی۔ آج مجھے بعض حضرات کے ایک عالم دین ہیں صدر کے علاقے کے، ان کا فون آیا کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس رکاوٹ کے کہ یہ 3 باتیں ہیں اس کی کرنے کے، ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن یہ کہ چونکہ ان حضرات کا عام طور پر وہ انداز نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ نفری درکار ہوگی ایسے حضرات کی کہ جو خود نظم کی پابندی کرنے والے اور دوسروں کو بھی گویا کہ کنٹرول کرنے میں مدد دے سکیں۔ لہذا آپ میں سے میں تو چاہوں گا کہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے وقت نکالے، اور یہ ہماری طرف سے معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کیا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ بات جو پہلے ان کے سامنے آئی ہو اور مؤثر نہ ہوئی ہو، کچھ پتہ نہیں کس وقت وہ بات جو ہے اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اور خاص بات تو نہیں کہنی ہے؟ میاں صاحب کہاں ہیں؟ اور عبد الخالق ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمیں سورۃ الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے۔
میری خواہش یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی قرأت کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا۔ قاری محمد عبد الباسط عبد الصمد کا، مرحوم ہو گئے ہیں اب وہ، اور وہ قرأت بھی ان کی دور جوانی کی تھی جب آتش جوان تھا۔ آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن